اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی 113 صورتوں کے آغاز میں ہے او، سورہ نمل میں ہے وہ او نہیں، اس کا قرآن ہونا یہ اجماعی اور متفق علیہ مسئلہ ہے۔ جو بسم اللہ صورتوں کے آغاز میں ہے وہ بسم اللہ آخر صورتوں کا جز ہے کہ نہیں ہے، اور ہے تو ساری صورتوں کا جز ہے یا صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور نہیں ہے تو کسی صورت کا جز نہیں ہے۔ کس امام کا کیا مسلک ہے، کس کی کیا دلیل ہے، وہ ساری باتیں پرسوں کے سبق میں آپ نے تفصیل سے پڑھ لی ہیں۔ آج بحث اس بات کی ہے کہ بسم اللہ میں جو با ہے وہ آخر کس سے متعلق ہے۔ ظاہر ہے با حرف جار ہے تو کسی نہ کسی سے متعلق ہوگا، تو یہ با کس سے متعلق ہے؟ تو اب اس سلسلے میں پہلے آپ سمجھیں کہ حرف جار کہتے کسے ہیں، حالانکہ یہ آپ کے معیار سے بہت نیچے کی چیز ہے، لیکن پھر بھی ہم تازہ کر دیں کہ حروف جارہ ان حروف کو کہتے ہیں جو فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اسم تک پہنچا دیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ جارہ، کھینچنے والے حروف۔ کھینچتے کیا ہیں؟ فعل یا شبہ فعل کا معنی، اور کھینچ کے پہنچاتے کہاں ہیں؟ اسم تک، اس لیے ان کا متعلق فعل یا شبہ فعل ہونا چاہیے، اور یہ جب بھی داخل ہوں گے اسم پر داخل ہوں گے، کیونکہ وہیں تک تو فعل یا معنی فعل کو انہیں پہنچانا ہے۔ اچھی بات ہے، تو یہ تو طے ہے کہ حرف جار فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہوگا۔ تو یہ جو متعلق ہوتا ہے حرف جار کا، وہ متعلق کبھی عبارت میں مذکور ہوتا ہے اور کبھی محذوف ہوتا ہے۔ اگر مذکور ہے تو ظاہر ہے اسی سے متعلق ہو جائے گا، جیسے مررتو بزیدن میں با مررتو سے متعلق ہو گیا ہے، اور اگر محذوف ہے تو پھر دو صورتیں نکلیں گی، یا تو اس محذوف پر حرف جر کے علاوہ ایک تو قرینہ ہے حرف جر ہی کا کہ اس کو بھائی فعل یا شبہ فعل چاہیے، بہرحال چاہیے، لیکن حرف جر کے علاوہ اگر فعل پر کوئی خصوصی قرینہ قائم ہو یا نہ ہو، اگر قرینہ خصوصی کوئی قائم ہے تو پھر اسی قرینے کی مدد سے اسی فعل متعین کو حرف جر کا متعلق مان لیا جائے گا، اور اگر حرف جار کے علاوہ فعل محذوف پر کوئی خاص قرینہ قائم نہ ہو تو ظاہر ہے فعل خاص کو آپ متعلق بنائیں گے نہیں، بلکہ افعال عامہ میں سے کوئی فعل مقدر مان لیں، ثبت مان لیں، استقرہ مان لیں، حصل مان لیں، کوئی بھی فعل عام مقدر مان لیں۔ اتنا جب آپ سمجھ چکے تو اب سمجھیے کہ بسم اللہ میں جو با حرف جار ہے، ظاہر ہے اس کا متعلق محذوف ہے۔ اب اس کا متعلق ہے کون؟ اس کی دو صورتیں ہیں، آپ فعل بھی مقدر مان سکتے ہیں اور اسم بھی مقدر مان سکتے ہیں۔ اب فعل جب مقدر مانیے گا تو ظاہر ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، یا تو فعل عام مقدر مانیے گا یا فعل خاص مقدر مانیے گا۔ بعض لوگوں نے
فعل عام مقدر مانا ہے، بعض لوگوں نے فعل عام مقدر مانا، اور وہ فعل عام کیا ہے؟ ابدؤ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابدؤ، ابدؤ یہ متعلق ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں یہ لوگ فعل ابدؤ کو مقدر ماننے کی؟ کہ بھئی ابدؤ افعال عامہ میں سے ہے، اور اکثر ظرف مستقر کا جو متعلق ہوتا ہے وہ افعال عامہ میں سے مانا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ابدؤ جو عام فعل ہے وہی مقدر مان لیا جائے گا، ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ابدؤ مقدر اگر آپ مانیں گے تو سرکار کے فرمان میں اور ابدؤ میں یکسانیت ہو جائے گی، مناسبت ہو جائے گی، مطابقت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کے فرمان میں یبدأ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، ہر وہ ذیشان کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے، تو لم یبدأ کا لفظ آیا ہے، تو اب لم یبدأ سے مناسبت تبھی ہوگی جب ہم بسم اللہ میں با کا متعلق ابدؤ مانیں۔ تو اب دو وجہیں ہو گئیں ابدؤ کو مقدر ماننے کی۔ نمبر ایک کہ عموماً ظرف کا متعلق فعل عام ہوتا ہے، اور نمبر دو یہ کہ سرکار کے فرمان سے مناسبت ہو جائے گی۔ اچھا صاحب، کچھ لوگوں نے فعل مقدر مانا اور کچھ لوگوں نے لفظ ابتدائی مقدر مانا، فعل مقدر نہیں مانا، اسم مقدر مانا، اور انہوں نے اسے جملہ فعلیہ بنانے کی بجائے جملہ اسمیہ بنا دیا۔ اور ان حضرات کے ابتدائی مقدر ماننے کی وجہ یہ ہے کہ بھئی اگر ابتدائی آپ مقدر مانیں گے تو جملہ اسمیہ بنے گا، جملہ فعلیہ بنائیے گا تو فعل میں تو بھائی تجدد ہوتا ہے، حدوث ہوتا ہے، فعل زمانے کی قید سے مقید ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ بنائیے گا تو وہ جملہ زمانے کی قید و بند سے آزاد ہوتا ہے، اس میں حدوث اور تجدد نہیں ہوتا، دوام اور استمرار ہوتا ہے۔ یہ کوفی نحویوں کا مسلک ہے، لیکن قاضی بیضاوی فعل عام ماننے پر راضی نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں پر با کا متعلق ایک مخصوص فعل اقرؤ کو بناتے ہیں۔ اقرؤ کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی تسمیہ کے بعد جو نظم آ رہی ہے نا وہ متلو اور مقروء کے قبیل سے ہے، اس کی تلاوت کی جائے گی، اس کی قرات کی جائے گی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ قراءت اور تلاوت سے پہلے جو بسم اللہ ہے اس کا متعلق اقرؤ کو بنایا جائے۔ بلکہ قاضی صاحب نے یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ ہر کام کرنے والا جس کام کے لیے تسمیہ کو مبدا بنا رہا ہے اسی کام پر دلالت کرنے والا لفظ سے کوئی فعل مشتق مان کر بسم اللہ کو اس کے متعلق کر دے۔ اب یہاں کیا ہے؟ قرات شروع کرنا ہے تو اقرؤ مقدر مان لیا، اگر کوئی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو آکلو مقدر مان لیا، وضو کرنے سے پہلے پڑھ رہا ہے تو اتودؤ مقدر مان لیا۔ جو بھی کام، جس کام کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھ رہا اسی کام پر دلالت کرنے والے لفظ کو مقدر مان لے۔ جن لوگوں نے ابدؤ کو مقدر مانا ہے اس کو قاضی بیضاوی نے رد کر دیا ہے۔ رد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہاں ابدؤ پر کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے۔
ان لوگوں کی بھی تردید کی ہے جنہوں نے ابتدائی کو مقدر مانا ہے۔ وجہ تردید ایک تو وہی ہے جو ابدؤ کے مقدر نہ ماننے کی ہے کہ کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، تو ابدؤ پر نہیں ہے تو ابتدائی پر بھی نہیں ہے۔ لیکن ابتدائی پر ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ اگر آپ ابتدائی مقدر مانیے گا نا تو حذف جو ہے اس کی مقدار بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدائی کو مضاف مضاف الیہ بنا کے آپ مبتدا مؤخر مانیں گے، اور بسم اللہ کو حاصل کائن ثابت ثبتا جس سے بھی متعلق مان کے پھر خبر بنائیں گے۔ تو ایک تو لفظ ابتدائی مقدر ماننا پڑا جس میں مضاف ہے مضاف الیہ ہے، دوسرے کائن یا ثابت مقدر ماننا پڑا، کائن ثابت میں بھی ایک ضمیر مقدر ہوگی۔ تو اب اتنی ساری تقدیریں ابتدائی مقدر ماننے سے لازم آ رہی ہیں، بخلاف اقرؤ کے کہ اس کے اندر اضمار بہت کم ہے نسبتاً، اور ظاہر ہے قلت حذف اولا ہے کثرت حذف کے مقابلے میں۔ اس لیے اقرؤ کو جس میں قلت حذف ہے مقدر ماننا اور با کا متعلق بنانا یا زیادہ اولا اور زیادہ بہتر ہوگا ابتدائی کو مقدر ماننے کی بنسبت۔ اچھی بات ہے۔ اچھا، اب یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صاحب بیضاوی نے اقرؤ کو مقدر مانا ہے، قراءتی کو نہیں۔ قراءتی کو بھی مقدر مانتے تو اس معاملے میں تو بھائی بات صحیح ہوتی کہ قراءت پر مخصوص قرینہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد جو چیز آ رہی ہے اس قبیل مقروء ہے، لیکن قراءتی میں جو ابتدائی میں جو خرابی ہے کثرت اضمار والی، وہ کثرت اضمار والی خرابی قراءتی کے اندر بھی پائی جائے گی۔ اس لیے قراءتی نہ ابدؤ مقدر مانیں گے، نہ ابتدائی، نہ قراءتی، بلکہ اقرؤ مقدر مانیں گے۔ اس کے بعد تفصیل سے جواب دیا قاضی بیضاوی نے کہ جو لوگ ابدؤ کو مقدر مانتے ہیں، ہے نا، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی ظرف مستقر کا جو متعلق ہوتا ہے فعل عام ہوتا ہے نا، تو ان کی یہ دلیل چلے گی نہیں، ہر جگہ نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے، ظرف متعلق جو ہے عام ہوتا ہے، مگر یہ تب ہوتا ہے جب محذوف پر کوئی خصوصی قرینہ موجود نہ ہو، اور یہاں جب خصوصی قرینہ موجود ہے کہ اس کے بعد آنے والی چیز از قبیل قرات ہے تو فعل خاص ماننا درست ہے۔ اور دوسری دلیل جو انہوں نے دی تھی کہ بھئی ابتدا اگر ہم ابدؤ مانے مقدر نا تو سرکار کے فرمان میں جو لم یبدا کا لفظ ہے نا تو اس سے مناسبت ہو جائے گی۔ تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ سرکار کا جو فرمان ہے لم یبدا، اس میں لفظ ابدؤ کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ کسی کام کے آغاز میں بسم اللہ کے اس بات کی گئی، یعنی ابتدا میں بسم اللہ ہونا چاہیے، ابدؤ کا تلفظ ہو ہی نہیں ہے یہ کہ کام کے شروع میں بسم اللہ ہونا چاہیے۔ لہذا یہ دلیل کے مطابقت پیدا ہو جائے گی سرکار کے فرمان سے، یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ تو اب جو قاعدہ کلیہ یہ بیان کیا ہے کہ ہر فاعل جب بسم اللہ کے با کو متعلق کرے تو اسی فعل کو مضمر مانے۔ یہاں پر ایک عبارت مقدر ہے، جس فعل کو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ تھوڑی مقدر مانا جاتا ہے جی، فعل کو کیسے مقدر مانیے گا؟ فعل تو آپ سے جڑا ہوا ہے۔ آپ مقدر کیا مانتے ہیں؟ فعل پر دلالت کرنے والا لفظ۔ اقرؤ فعل لغوی نہیں ہے، فعل لغوی تو وہ قرات ہے جو آپ کرتے ہیں، تو اس فعل کو کہاں مقدر مانا آپ نے؟ ہاں، اس فعل پر دلالت کرنے والا جو لفظ ہے اقرؤ، اس کو آپ نے مقدر مانا ہے۔ تو بھائی جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر
لفظ جو ہے عبارت محذوف ہے، اصل عبارت کیا ہے؟ یضمر لفظا یدل علی ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ، ہر فاعل اس لفظ کو مقدر مانے گا جو اس فعل پر دلالت کرے جس فعل کے لیے تسمیہ کو مبدا بنا رہا ہے، جس کے لیے تسمیہ کو مبدا بنا رہا ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کی جو عبارت ہے آپ کی کتاب کی، وہ اس طرح ہے: وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ هَاهُنَا أَوْقَعُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَقَوْلِهِ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ لِأَنَّهُ أَهَمُّ وَأَدَلُّ عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَأَدْخَلُ فِي التَّعْظِيمِ وَأَوْفَقُ لِلْوُجُودِ فَإِنَّ اسْمَهُ تَعَالَى مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ كَيْفَ لَا وَقَدْ جُعِلَ آلَةً لَهَا مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْفِعْلَ لَا يَتِمُّ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعًا مَا لَمْ يُصَدَّرْ بِاسْمِهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ۔ آج مفسر جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یہ سماعت فرمایا کہ بسم اللہ میں جو با ہے اس کا راجح متعلق اقرؤ ہے، لیکن یہ اقرؤ جو مقدر مانا جائے گا تو بسم اللہ سے پہلے مانا جائے گا یا بعد میں مانا جائے گا؟ صاحب بیضاوی کا کہنا ہے کہ اقرؤ جو متعلق ہے بسم اللہ کا، یہ بسم اللہ کے بعد میں مقدر مانا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اقرؤ بسم اللہ میں عامل ہے اور بسم اللہ معمول ہے، اور عامل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے معمول پر مقدم ہو، کیونکہ عامل مقتضی ہوتا ہے معمول کا اور معمول مقتضا ہوتا ہے، تو مقتضی یعنی عامل کو پہلے ہونا چاہیے اور مقتضا یعنی معمول کو بعد میں ہونا چاہیے۔ تو آپ آخر اقرؤ جو عامل ہے اس کو معمول یعنی بسم اللہ کے بعد کاہے مقدر مان رہے ہیں؟ تو اس کا جواب مفسر یہاں سے یہ دے رہے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ عامل معمول پر مقدم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نکتہ اس کے خلاف کا مقتضی ہوتا ہے اور عامل کو معمول سے مؤخر کرنا پڑتا ہے۔ اچھی بات ہے، یہاں پر عامل کو جو ہم نے مؤخر مانا ہے وہ اس لیے مانا ہے کہ یہاں پر عامل کو مؤخر کرنا اور معمول کو مقدم کرنا یہ زیادہ مؤثر ہے، بالکل ویسے ہی
جیسے اللہ تعالی کے قول بسم اللہ مجرہا میں، کیونکہ بسم اللہ جو معمول ہے یہاں پر مقدم ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایاک نعبدو میں ایاک جو نعبدو کا معمول ہے، لیکن یہ بھی اپنے عامل یعنی نعبدو پر مقدم کیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہاں بھی تقدیم زیادہ مؤثر ہے۔ دو مثالیں صاحب بیضاوی نے یہاں پر عامل پر معمول کی تقدیم کی دی ہے، لیکن ایاک نعبدو میں تو بات ٹھیک ہے کہ بھائی وہاں معمول عامل پر مقدم ہے، لیکن بسم اللہ مجرہا میں یہاں پر تو عامل معمول سے مؤخر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجرا کی دو حالتیں ہیں، یا تو مجرا اس میں ظرف ہوگا مکان جریان کے معنی میں، یا مصدر میمی ہوگا جریان کے معنی میں۔ اگر مجرا اس میں ظرف ہو تو ظرف عامل ہوتا ہی نہیں کہ اس کی بسم اللہ کے بعد ہونے سے آپ کہیں کہ دیکھو یہاں عامل مؤخر ہے۔ اور اگر مصدر میمی ہے تو مصدر عامل تو ہوتا ہے لیکن چونکہ کمزور ہوتا ہے اور مقدم معمول میں یہ عمل نہیں کرتا، تو بسم اللہ میں عمل نہیں کرتا۔ اس لیے بسم اللہ مجرہا کو تقدیم معمول کی نظیر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ تقدیم معمول کی نظیر نہیں بلکہ مطلقاً تقدیم کی نظیر ہے۔ اب رہی یہ بات کہ بھائی جب یہاں پر تقدیم معمول نہیں ہے، محض تقدیم ہے، تو آخر یہاں پر عامل ہے کون؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ مجرہا کی دو ترکیب ہو سکتی ہے۔ ایک ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حال بنے ارکبو کی ضمیر سے۔ تقدیری عبارت یوں بنے گی کہ ارکبو متلبسین بسم اللہ وقت جریانہا۔ یہ تقدیر تب بنے گی جب آپ مجرا کو اس میں صرف مانیں۔ دوسری ترکیب یہ بھی بن سکتی ہے کہ بسم اللہ خبر مقدم ہو اور مجرہا مبتدا مؤخر ہو، اور مجرہا یہاں پر یہ اجرا کے معنی میں ہو۔ تقدیری عبارت ہوگی بسم اللہ اجراؤہا۔ خیر، یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی تھی۔ قاضی صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر بسم اللہ جو معمول ہے اس کو مقدم کرنا یہ زیادہ مؤثر ہے۔ زیادہ مؤثر کیوں ہے؟ اس کی ایک نہیں 4 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا اسم جلالت اپنی شرافت کی بنیاد پر اس بات کا مقتضی ہے کہ وہ اپنے عامل پر مقدم ہے نا۔ کیوں؟ شرافت کی وجہ سے اسم الہی اہم ہے۔ اقرؤ بھلے عامل صحیح، لیکن اسم الہی یہاں اہم ہے، اس لیے عامل پر مقدم کر دیا گیا۔ ایک وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ معمول کی تقدیم یہ اختصاص پر زیادہ دلالت کرنے والی۔ کیوں زیادہ دلالت کرنے والی ہے؟ کیونکہ یہ
ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، کہ اس چیز کو مقدم کرنا جس کا حق مؤخر ہونے کا ہے، تو یہ مقدم کرنا حصر اور تخصیص کا افادہ کرتا ہے۔ تو اب بسم اللہ کا حق تو یہ تھا کہ وہ مؤخر ہو، لیکن اس کے حق کے برخلاف جب مقدم کر دیا گیا تو حصر اور تخصیص کا اس نے افادہ کیا کہ اقرؤ بسم اللہ کا مطلب ہوا اللہ کے نام سے میں پڑھ رہا ہوں، اور بسم اللہ اقرؤ کا مطلب ہوا کہ اللہ ہی کے نام سے پڑھ رہا ہوں۔ دوسری وجہ کا بیان ہو گیا۔ تیسری وجہ معمول کے مقدم کرنے کی، یعنی بسم اللہ کے اقرؤ پر، یہ ہے کہ بسم اللہ کی تقدیم کو یہاں پر تعظیم میں زیادہ دخل ہے۔ کیوں؟ یہ معمول ہے، اس کو ہونا تو چاہیے تھا مؤخر، لیکن آپ نے جب عبارت میں اس کو مقدم کر دیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسے آپ نے مقدم کیا ہے آپ کی نظر میں اس کی عظمت، اس کی کرامت اور اس کی شرافت بہت زیادہ ہے، تب تو جسے مؤخر ہونا چاہیے تھا اسے آپ نے مقدم کر دیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا نام جو ہے نا، یہ زیادہ اہم ہے۔ اللہ رب العزت کا نام، یہ دو چیزیں ہیں نا یہاں پر، ایک ہے اسم الہی اور دوسری چیز ہے آپ کی قراءت۔ تو اب اس میں وجود اسم کے زیادہ موافق ہے بسم اللہ کو مقدم کرنا۔ کیوں زیادہ موافق ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے وہ ساری چیزوں پر مقدم ہے۔ نام اس کا ساری چیزوں پر کیوں مقدم ہے؟ اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ظاہر ہے اللہ کی ذات سب پر مقدم ہے، اتنا مقدم کہ اس کے مقدم ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ کب سے وہ ہے۔ لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، ذات الہی کی نہ کہیں سے شروعات ہے نہ کہیں پر اختتام ہے۔ تو اللہ کی ذات تمام ذوات پر، تمام مسمیات پر مقدم ہے، تو جب تمام ذوات پر اللہ کی ذات مقدم ہے تو اللہ کا اسم بھی تمام اسما پر مقدم ہونا چاہیے، تو آپ کی قراءت پر بھی مقدم ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا اسم تمام افعال کے واسطے اعلیٰ ہے، کہ آپ اس کی استعانت سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اگر نہ کریں نا تو آپ کا کام ناقص ہو جائے، اور اعلیٰ ذل اعلیٰ پر مقدم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا نام تمام افعال پر مقدم ہوگا۔ قراءت بھی ایک فعل ہے تو اس فعل پر بھی مقدم ہوگا، تاکہ یہ تقدیم یعنی اسم الہی کا مقدم کرنا اس کے وجود واقعی کے مطابق ہو جائے، کہ واقعہ اور حقیقت کے لحاظ سے تمام افعال پر جیسے اس کا نام مقدم ہے، آپ کی عبارت میں بھی اس کا نام مقدم ہونا چاہیے۔ اب ایک یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسم الہی کو یہاں پر اعلیٰ بنایا گیا ہے اور اعلیٰ ذل اعلیٰ پر مقدم ہوتا ہے، تو وجہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑی بے ادبی ہو رہی ہے بھائی۔ اس لیے بے ادبی ہو رہی ہے کہ اسم الہی کو جب آپ اعلیٰ بنائیں گے
تو آپ جانتے ہیں کہ اعلی مقصود نہیں ہوتا، اعلی مراد نہیں ہوتا، وہ تابع ہوتا ہے، غیر مقصود ہوتا ہے، ذل اعلی مقصود ہوتا ہے، ذل اعلی مراد ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے اس میں باری کو اعلی بنا کر معاذ اللہ اس میں الہی کو غیر مقصود بنا دیا، یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اعلی اس حیثیت سے نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ ضمنی طور پر اور طبعیت کے طور پر مقصود ہے، بلکہ اس حیثیت سے اس کو اعلی بنایا گیا ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے کوئی بھی فعل اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک تام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں الہی کو اعلی نہ بنایا جائے۔ تو یہ اعلی، یہ مکمل ہے ہمارے فعل کا، متمم ہے ہمارے فعل کا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ ذی شان کام جس کی شروعات بسم اللہ سے نہ ہو وہ ناقص ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اعلی غیر مقصود ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اعتبار سے ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کام ناقص ہو جائے گا اور دم بریدہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر قاضی صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں تقدیم کے تعلق سے کہ اہم ہے، عدل ہے، اوفق ہے، ادخل ہے، یہ چاروں اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا استعمال آپ پڑھ چکے ہیں، ہدایت النحو میں پڑھ چکے ہیں اور جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں میں سے ایک طریقے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا تو اس کا استعمال من کے ساتھ ہوگا، زید افضل من عمر، یا الف لام کے ساتھ ہوگا، زید الافضل، یا اضافت کے ساتھ افضل القوم، اور یہاں بھی کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، نہ من ہے، نہ الف لام ہے، نہ اضافت ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ اس میں تفضیل کے استعمال کا جو 3 طریقے والا قاعدہ ہے یہ مطلقاً نہیں ہے، یہ علی الاطلاق یہ قاعدہ نہیں ہے، اس کی کچھ کنڈیشن ہے، کچھ شرطیں ہیں۔ یہ 3 میں سے ایک طریقہ تب ہوتا ہے جب کیا ہو، اس میں تفضیل خبر نہ ہو۔ وہ جو 3 صورتیں ہیں نا استعمال کی، اس میں شرط کیا ہے کہ اس میں تفضیل خبر نہ ہو۔ دوسری بات، مفضل علیہ جس پر فضیلت دی جا رہی ہے، برتری دی جا رہی ہے، وہ معلوم نہ ہو۔ اور جب مفضل علیہ معلوم ہو، اور اس میں تفضیل خبر ہو، یہ 2 چیزیں پالی جائیں، تو ایسی صورت میں یہ 3 طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں یہی بات ہے، کیونکہ اس میں تفضیل ترکیب میں بھی خبر ہے اور مفضل علیہ بھی معلوم ہے۔ کس پر فضیلت دی گئی؟ اس میں الہی کو، ہر چیز پر فضیلت دی گئی، لہذا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا اعتراض ہے کہ آپ نے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، تو مطلب کیا ہوا کہ بھئی یہاں پر بسم اللہ کی جو تخصیص ہے وہ اختصار پر زیادہ دلالت کرنے والی ہے، اور تقدیم کو تعظیم میں زیادہ دخل ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر یہاں پر معمول مؤخر بھی ہو جائے تب بھی اختصاص پر دلالت ہوگی، لیکن زیادہ نہیں ہوگی، کم ہوگی۔ اسی طرح سے تاخیر کی صورت میں بھی تعظیم ہو جائے گی، البتہ زیادہ تعظیم نہیں ہوگی۔ یہ اعتراض ہو، حالانکہ تاخیر کی صورت میں سرے سے اختصاصی نہیں ہوگا، اگر اقرأ بسم اللہ تقدیر مانے تو اختصاصی نہیں ہوگا،
اور مؤخر کر دیں اگر اس کو تو تعظیم ہی نہیں ہوگی. تو زیادتی کی نفی نہیں، مطلقاً اختصاص اور تعظیم کی نفی ہو گئی. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اس میں تفضیل کا استعمال کبھی کبھی یہ بغیر اپنے اصلی معنی میں نہیں ہوتا بلکہ مطلقاً وصفی معنی میں ہوتا ہے. تو یہاں پر جتنا ہے عدل اہم، یہ دال کے معنی میں ہے اور اہمیت کے قابل ہے تو نہیں، زیادہ اہمیت یا زیادہ دلالت کرنے والے کے معنی میں نہیں ہے. تو جب اس میں تفضیل مطلقاً وصف کے معنی میں ہو گیا اور وصف میں زیادتی مراد نہیں ہوئی تو یہ اعتراض نہیں پڑے گا. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی. میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور تفسیر بیضاوی کا درس دینے جا رہا ہوں. آج جن عبارات کا مجھے درس دینا ہے اس کو میں 2 حصوں میں پڑھتا ہوں. آج جو عبارت ہے وہ کیا ہے؟ وقیل الباء للمصاحبت والمعنى متبرکا باسم اللہ اقرأ وهذا وما بعده مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله. عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ بسم اللہ کی با مصاحبت کے لیے ہے اور معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ذریعے تبرک حاصل کرتے ہوئے قرأت کر رہا ہوں. اور یہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأو، یہ پورا جملہ اقرأو کی تقدیر کے ساتھ اور اس کے مابعد کے پورے جملے جو سورہ فاتحہ میں ہیں مقول علی السنۃ العباد، یہ بندوں کی زبان پر بولے گئے ہیں. کیوں بندوں کی زبان پر بولے گئے ہیں؟ لیعلموا، تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے. کس کس چیز کا پتہ چل جائے؟ نمبر 1 کیف یتبرک باسمہ، کہ اللہ کے نام سے برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. نمبر 2 ویحمد علی نعمہ، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد کیسے کی جاتی ہے. ویسأل من فضلہ، اللہ رب العزت کے فضل کا سوال کیسے کیا جاتا ہے. اب تشریح اس کی کیا ہے کہ اس سے پہلے جو صورت بیان کی گئی تھی وہ تب تھی جب با کو استعانت کے لیے لیا جائے. جتنی تقریر اب تک بسم اللہ کی با کے تعلق سے ہوئی یہ تب تھی جب با کو آپ استعانت کے لیے لیں. یہاں سے یہ بیان ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ مصاحبت کے لیے لیا جائے. اگر مصاحبت کے لیے با کو لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک اعتراض پڑ سکتا ہے. اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ با کو مصاحبت کے لیے ماننا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس صورت میں شان باری تعالی میں ایک طرح سے بے ادبی کا شائبہ پایا جائے گا، کیونکہ با کو مصاحبت کے لیے ماننے کی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اس حال میں قرأت کر رہا ہوں کہ اللہ کے نام سے متلبس ہوں، اللہ کے نام سے متلبس ہوں. اور جب یہ ترجمہ ہوگا تو اس میں ایک طرح کی بے ادبی پائی جائے گی اور دلیری پائی جائے گی کہ دیکھو یہ اس میں الہی سے سٹ رہا ہے، جڑ رہا. یہ
متصل ہو رہا ہے جو اللہ کے شایان شان ہے۔ مفسر نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ آپ نے بات تو صحیح کہی، لیکن یہ تب ہے جب تلبس سے مطلق تلبس مراد ہو، تب بے ادبی کا شائبہ پایا جائے گا۔ لیکن ہم اس سے مطلق تلبس مراد نہیں لیتے، با کو مصاحبت کے معنی میں مانتے ہیں، لیکن جس کے نتیجے میں جو تلبس کا معنی پایا جا رہا ہے اس سے مطلق تلبس مراد نہیں لیتے، بلکہ کون سا تلبس مراد لیتے ہیں؟ تلبس علی قصد التبرک، وہ تلبس جو برکت حاصل کرنے کے قصد اور ارادے سے ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اعتراض نہیں پڑے گا۔ یہ تلبس وہ تلبس نہیں ہے جس میں بے ادبی پائی جائے، ایک ساتھ ہم پلہ اور ہمسر ہونے کا شائبہ پایا جائے، تو اب ایسی صورت میں اعتراض نہیں پڑے گا۔ تو با کے بارے میں دو قول آپ کے سامنے آ گئے، نمبر 1 کہ استعانت کا ہے اور نمبر 2 کہ مصاحبت کا ہے۔ مقدمے میں میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ صاحب بیضاوی اگر کہیں 2 قول بیان کریں تو پہلا قول ان کے نزدیک قوی ہوتا ہے اور دوسرا قول ضعیف ہوتا ہے۔ با استعانت کی ہے، یہ پہلا قول ہے مصنف کا، اس لیے یہ قول کیا ہوگا؟ قوی ہوگا۔ با مصاحبت کا ہے، یہ ضعیف قول ہے ان کے نزدیک، اس لیے دوسرے نمبر پہ رکھا یہ۔ اور ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم با کو استعانت کے معنی میں لیتے ہیں تب مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلہ بنا وہ کام کا، اور آلہ کے بغیر کام کا وجود نہیں ہوتا۔ تو اب اگر ہم استعانت کے لیے مان لے تو مطلب یہ ہوا کہ میرا کوئی بھی کام بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کام کے آغاز میں ہم اللہ رب العزت کا نام نہ لے لیں۔ اور مصاحبت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نام سے تبرک حاصل کر رہا ہوں، مطلب اگر نہ لیتا نام تب بھی کام چل جاتا، لیکن برکت نہیں ہوتی، لے لیا تو برکت ہو گئی، تو اس میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا مصنف نے کہا کہ یہ اور اس کا مابعد بندوں کی زبان پر مقول ہے، کہا نا کہ بندوں کی زبان پر بولی گئی۔ تو یہ دراصل جو ہے یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ کہتے ہیں اعتراض کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر اخیر سورہ فاتحہ تک جب سب اللہ کا کلام ہے، اور اخیر سورہ فاتحہ کا والناس تک سب کلام ہے، اور آپ مان رہے ہیں با کو استعانت کے لیے یا مان رہے ہیں مصاحبت کے لیے، تو اب معنی یہ ہوا نا کہ معاذ اللہ ذات باری تعالی خود اپنے نام سے مدد طلب کر رہی ہے اور خود اپنے نام سے برکت حاصل کر رہی ہے، خود اپنی تعریف خود کر رہی ہے، خود اپنی عبادت کر رہی ہے، خود اپنی ذات سے استعانت کر رہی ہے، خود اپنی ذات کے لیے راہ مستقیم پر یعنی منعم علیہم پر چلانے کی دعا مانگ رہی ہے، اور مغضوب علیہم اور گمراہ لوگوں کے راہ پر نہ چلانے کی دعا مانگ رہی ہے، ذات باری خود ہے کہ نہیں؟ تو ایسی صورت میں یہ ساری باتیں تو اللہ کے حق میں بالکل صحیح نہیں ہیں۔ تو جواب یہ دیا کہ بھئی یہ کلام اللہ کے بندوں کی زبانی ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبانی کہلوانا چاہتے ہیں. یعنی بلسان عبد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے. آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے نا کہ اس سورت کا ایک نام تعلیم مسئلہ ہے. کیا نام ہے؟ تعلیم مسئلہ. تو بندوں کے نام سے کیوں یہ کہلوا رہا ہے؟ اللہ رب العزت بندوں کے نام سے یہ کیوں کہلا رہا ہے؟ بندوں کے نام سے اس لیے کہلوا رہا ہے تاکہ بندوں کو یہ تعلیم مل جائے کہ اللہ کے نام سے جو برکت حاصل کی جاتی ہے وہ کن نام سے برکت حاصل کی جائے گی، کن الفاظ سے اللہ کی نعمتوں پر حمد کی جائے گی، اور کس طرح سے اللہ کا فضل، اللہ کے فضل کا سوال کیا جائے گا، اور کیسے اس سے دعا کی جائے گی، اور کون سی دعا بندوں کے حق میں سب سے زیادہ اہم ہے. اس بنیاد پر اللہ نے بندوں کی زبان سے یہ بات کہلوائی. اچھی بات ہے صاحب. اب اس کے بعد جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاءُ وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ أَن تُفْتَحَ لِاخْتِصَاصِهَا بِلُزُومِ الْحَرْفِيَّةِ وَالْجَرِّ کما کسرت لام الامر و لام الاضافہ داخلتاً علی المظہر للفصل بینہما و بین لام الابتداء و لام التاکید. ترجمہ یہ ہوا کہ جزی نیست کے با کو کسرہ دیا گیا، حالانکہ حروف مفردہ کا یہ حق ہے کہ انہیں فتحہ دیا جائے. پھر بھی اس کو کسرہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ با یہ لزوم حرفیت اور جر کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہاں پر کسرہ ویسے ہی دیا گیا جیسے کہ لام امر کو کسرہ دیا گیا، جیسے لے یفعل میں لام اضافت کو کسرہ دیا گیا، وہ لام اضافت جو مظہر پر داخل ہو جیسے المال لزیدن میں ہے نا. اور کیوں؟ ان دونوں کے درمیان، یعنی لام امر اور لام اضافت کے درمیان، اور لام ابتدا اور لام تاکید کے درمیان. لا یقوم، ان زید لا قائم، لام ابتدا کا یا لام تاکید کا. اس کو جس بنیاد پر کسرہ فتحہ دیا گیا ہے، فرق کرنے کے لیے لام امر اور لام اضافت کے بیچ، اسی طرح سے با کو کسرہ دیا گیا ہے یہاں پر. اچھی بات ہے. اب اس عبارت کی تفصیل سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا سا کچھ تمہیدی باتیں سننی پڑیں گی. وہ بات کیا ہے کہ دیکھیے، حروف کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ حروف کی دو قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک حروف مبانی اور نمبر دو حروف معانی. حروف مبانی کون ہوتے ہیں؟ ان حروف کو کہتے ہیں جن سے کلمہ مرکب ہو اور خود وہ حرف کلمہ نہ ہو. جیسے کہ زید، یہ مرکب ہے زا سے، یا سے، دال سے. تو اب زا یعنی اس کا مصداق، کیونکہ زا نام ہے، آگے آپ پڑھیے گا. یا یعنی اس کا مصداق جس کو آپ یا کہتے ہیں،
وہ حرف ہے. دال یعنی اس کا جو مصداق ہے، جو زید کا آخری حرف ہے، دال، یہ سب کیا ہیں؟ حرف مبانی میں آتے ہیں، حروف مبانی. کیوں؟ ان سے کلمات کی ترکیب ہوتی ہے. تو ایک قسم تو ہوئی حروف مبانی جن سے کلمات کی ترکیب ہو. دوسری قسم ہوتی ہے حروف معانی. حروف معانی وہ حروف ہیں جو آپ کلمہ کی 3 قسموں میں ایک قسم کی حیثیت سے پہچانتے ہیں. وہ ہے حروف معانی. ایسا کلمہ جو معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے، وہی نہ حرف ہوتا ہے. ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف معانی کہتے ہیں. جہاں تک بات حروف مبانی کی ہے، وہ مورب ہونے سے، مبنی ہونے سے متصف نہیں ہوتے. کیوں متصف نہیں ہوتے؟ کیونکہ مورب ہونا اور مبنی ہونا یہ کلمے کی حالت ہے، اور جب حرف مبانی کلمہ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کے مورب یا مبنی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسری قسم حروف معانی ہے، یہ بنا کے ساتھ متصف ہوتے ہیں. حروف معانی یہ بنا کے ساتھ متصف ہوتے ہیں. نہ صرف متصف ہوتے ہیں بلکہ مبنی ہوتے ہی ہیں. حرف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ مبنی ہوتے ہیں، یہ تو مبنی اصل ہوتے ہیں. یعنی ایسے مبنی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اسم ان سے ان مناسبتوں میں سے ایک مناسبت رکھ لے جو منع اعراب میں مؤثر ہے تو وہ اسما بھی حروف معانی سے مناسبت رکھنے والے مبنی ہو جاتے ہیں. اور جب حرف بنا کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو اب بنا کی اصل حالت سکون ہے. بنا میں اصل کیا ہے؟ سکون. اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ بنا میں اصل سکون کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ مبنی کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ جبل گردد زمی ٹلت زماں ٹلت مگر مبنی نمی ٹلت. یہ ایک مذاقیہ شعر ہے. ٹلت ٹلنے کے معنی میں کر دیا. زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، مبنی نہیں ٹل سکتا. وہ ایک ہی حالت پہ برقرار رکھتا ہے، اور جب ایک حالت پہ برقرار رہا تو یہ حالت دائمی ہے. اور جب حالت دائمی ہے تو تخفیف کا تقاضا کرتی ہے. کیوں؟ ایک حالت پہ رہنا آسان نہیں ہے، یہ تخفیف کا تقاضا کرتی ہے. آپ ایک کروٹ سو کے دیکھیے، ایک کروٹ لیٹ کے دیکھیے، خالی کھڑا ہو کے دیکھیے، خالی بیٹھ کے دیکھیے، دونوں ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دیکھیے، اور ایک ٹانگ پہ زور دے کے ایک کو ایسے ہی رکھ کے دیکھیے، فرق معلوم ہوگا. ایک حالت پہ آدمی نہیں زیادہ دیر رہ سکتا. تخفیف کا تقاضا ہے کہ ایسی حالت میں رہے کہ جس میں دقت نہ ہو. تو مبنی کو بھی جب ایک حالت پہ رہنا ہے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی حالت ایسی ہو جو خفیف ہو. تو اب اسی لیے مبنی میں اصل کیا ہے؟ سکون ہے، تاکہ جب حرکت نہ رہے تو خفت رہے اس میں. اچھی بات ہے. تو اب سکون مناسب ہے، لیکن با کو یہاں پر کیا دیا گیا؟ حرکت دی گئی. یعنی مبنی علی السکون نہیں ہے، مبنی علی الحرکت. مبنی علی الحرکت کیوں ہے؟ کیونکہ ایک مجبوری پیدا ہو گئی یہاں پر، کیونکہ وہ حرف مفرد ہے. اب حرف مفرد کو ساکن کر دیجئے گا اگر، تو کیا ہوگا؟ تب پڑھ ہی نہیں پائیے گا. کیسے پڑھیے گا؟ نہیں پڑھ سکتے. تو اب پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حرکت دیجئے.
لیکن حرکت ایسی دیجئے جو سکون کے مناسب ہو، خفت میں، سکون کے مناسب ہو، خفت ہے نا. اور فتحہ سکون کے مناسب ہے، فتحہ سکون کے مناسب ہے، کیونکہ ساری حرکتوں میں فتحہ یہ اخف الحرکات ہے. تو اب پھر دوسری بات پیدا ہوئی کہ چلیے بھائی، با کو مبنی علی السکون قرار نہیں دیا گیا کیونکہ حرف مفرد ہے، پڑھیں گے کیسے؟ تو جب مبنی علی الحرکت یہ سکون نہیں قرار دیا گیا تو مبنی علی الحرکت قرار دیا گیا، تو پھر اس کو فتحہ دینا چاہیے جو اخف الحرکات ہے کہ نہیں؟ فتحہ دینا چاہیے جو اخف الحرکات ہے. تو اب فتحہ نہ دے کر کے کیا کر دیا؟ کسرہ دے دیا، ہے نا. تو اب کسرہ کاہے دے دیا بھائی؟ کسرہ دینے کی جو وجہ مفسر نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کسرہ جو ہے سکون کے مناسب ہے، کسرہ سکون کے مناسب ہے. کاہے کسرہ سکون کے مناسب ہے؟ کیونکہ کسرہ بھی عدم حرکت کی طرح ہے، کسرہ بھی اپنے حرکت کی طرح ہے، یہ عدم حرکت کی طرح ہے، تو دیا گیا. لیکن ایک دوسری وجہ کسرہ دینے کی بتاتے ہیں کہ کسرہ دینے کی وجہ با کا حرف ہونا اور جر ہونا، یہ دونوں خاص ہے. یعنی با کسی حال میں اسم نہیں ہوتا اور ہر حال میں اپنے ماں بعد کو جر دیتا ہے، تو با کی حرفیت بھی لازم ہے اور جر بھی لازم ہے، اس لیے اس کے مناسب کسرہ ہے نا، کسرہ ہے. حرف کے مناسب اس لیے کہ حرف تقاضا کرتا ہے سکون کا، سکون کہتے ہیں عدم حرکت کو، اور کسرہ بھی قلت وجود کی وجہ سے بمنزلہ عدم میں ہے. مرفوعات 8 ہوتے ہیں، منصوبات 12 ہوتے ہیں، اور مجرورات فقط ایک مضاف ہے، چاہے بتقدیر لام ہو چاہے باظہار لام ہو، ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے. اور ایک بات تو یہ ہو گئی، اور پھر بھی قلت وجود اس اعتبار سے بھی کہ کسرہ کسی فعل پر داخل نہیں ہوتا، کسی فعل پر داخل نہیں ہوتا، اس اعتبار سے بھی قلت ہے. اور جر کے مناسب اس لیے بھی ہے کہ جر اثر ہوتا ہے حرف جر کا، اور اثر کو اپنے مؤثر سے مناسبت ہوتی ہے، اور مؤثر کو کس سے مناسبت ہے؟ کسرہ سے، کیونکہ اس کا اثر جر ہے، لہذا با کا مبنی علی الکسر ہونا ہی مناسب ہے. اب حاصل جواب یہ ہوا کہ حرفیت اور جر کے ساتھ اختصاص کی وجہ سے با کو مبنی علی الکسر بنایا گیا ہے. جس طرح سے لام امر جیسے لیفعل میں کسرہ دیا گیا تاکہ اس کے درمیان اور لام ابتدا کے درمیان امتیاز ہو جائے جو لفظ اللہ یفعلوں میں داخل ہوتا ہے، ایسی لام اضافت کو کسرہ دیا گیا جو مظہر پر داخل ہوتا ہے. المال لزید مررتو ہاں ٹھیک ہے، المال لزید یا مالو زید. اچھی بات ہے. یہ کیوں کسرہ دیا گیا لام اضافت پر؟ تاکہ لام تاکید سے ممتاز ہو جائے، جیسے لزیدن میں، اور لقائم میں لام تاکید کا ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ آپ نے حروف مفردہ کو کسرہ دینے کی علت جو بیان کی ہے وہ کیا بیان کی ہے؟ لزوم حرفیت اور لزوم جر. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو حرفیت لازم ہے لیکن اس کے باوجود مفتوح ہے، جیسے کہ واو عطفہ، اس میں صرف فتح آتا ہے، حرفیت لازم ہے لگر کیا آتا ہے؟ فتح، کبھی کسرہ نہیں آتا. اور فائے عطفہ کہ ہمیشہ حرف ہوتا ہے لیکن اس پر کسرہ نہیں آتا، فتح آتا ہے. اور جیسے کاف تشبیہ
کہ جریت کے لیے لازم ہے، مگر اس پہ ہمیشہ فتح آتا ہے، کسرہ نہیں آتا۔ تو جواب مفسر نے اس کا یہ دیا کہ بھائی ایک ایک الگ علت مت لیجئے، ہم نے با کے مبنی علی الکسر ہونے کی علت دو چیزیں بیان کی ہیں، نمبر ایک حرفیت اور نمبر دو جر، دونوں کا مجموعہ علت ہے با کے مبنی علی الکسر ہونے کی۔ واو عاطفہ اور کاف تشبیہ میں دونوں چیزیں علی سبیل الاجتماع نہیں پائی جاتی۔ واو کے اندر حرفیت موجود ہے مگر لزوم جر نہیں، کیونکہ واو عاطفہ سے پہلے جو حرکت ہوگی واو کے بعد وہی حرکت آئے گی، پہلے مرفوع ہے تو مرفوع، پہلے منصوب ہے تو منصوب، اور مجرور ہے تب مجرور، تو جر کہاں لازم ہوا؟ تو اب ضروری نہیں کہ واو عاطفہ کا ما بعد مجروری ہو، بلکہ اعراب کے ماقبل جس پر جو معطوف علیہ ہوگا، جس پر عطف ہوگا واو کے ما بعد کا، وہی اعراب اس پر ما بعد کے واو کو دیا جائے گا۔ اور کاف تشبیہ میں لزوم جر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کاف کے بعد ہمیشہ جر آئے گا، لیکن حرفیت لازم نہیں، کیونکہ وہ کبھی مثل کے معنی میں ہوتا ہے، وہ کبھی مثل کے معنی میں ہوتا ہے جو کہ اسم ہے۔ لیکن پھر بھی اعتراض باقی رہا کہ بعض حروف ایسے ہیں جن کو دونوں چیزیں لازم ہے نا، حرفیت بھی لازم اور جر بھی لازم، لیکن اس کے باوجود مفتوح ہیں، جیسے واو قسم، تائے قسم۔ واو قسم کے لیے جر بھی لازم ہے، حرفیت بھی لازم ہے، تائے قسم کے لیے جر بھی لازم ہے، حرفیت بھی لازم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مبنی علی الکسر نہیں ہے، تو باقاعدہ سابق تو ان کو مکسور ہونا چاہیے، لیکن کیوں مکسور نہیں ہے؟ کیونکہ واو قسم ہو یا تائے قسم ہو، وہاں پر لفظ قسمی مبتدا ہوتا ہے۔ کیا مبتدا ہوتا ہے؟ لام قسم کی جگہ واو قسم کی جگہ قسمی، اور قسمی کی جگہ پر واو قسم یا تائے قسم آتے ہیں، تو گویا کہ یہ اسم کے قائم مقام ہو گئے، اور جب اسم کے قائم مقام ہو گئے تو ان کے اندر حرفیت پورے طور پر نہیں رہی، بلکہ اسمیت کا شائبہ پا لیا گیا، اس لیے لزوم حرفیت مفقود ہو گئی، تو جر لازم نہیں ہے اور یہ مفتوح ہیں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور تفسیر بیضاوی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج مفسر بسم اللہ میں جو اسم ہے، اس اسم کی اصل کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں والاسم عند اصحابنا البصریین من الاسماء التي حذفت اعجازها لکثرت الاستعمال، کہ اسم ہمارے بصری اصحاب کے نزدیک ان اسماء میں سے ہے جن کا آخری حرف کثرت استعمال کی بنیاد پر حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کے پہلے حرف کو مبنی قرار دیا گیا ہے سکون پر، اور پھر اس پر حمزہ وصل شروع کرنے کے لیے داخل کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ عربوں کی عادت یہ ہے کہ وہ متحرک سے اپنے کلام کی شروعات کرتے ہیں اور ساکن پر وقف کرتے ہیں۔ یہ بصریوں کا مسلک ہے اسم کے بارے میں۔ اب کیا دلیل ہے بصری نحات کی اس بات پر کہ اسم کی اصل جو ہے یہ
سمون ہے، یہ محذوفۃ الاعجاز میں سے ہے، محذوفۃ الاوائل میں سے نہیں ہے، جیسا کہ کوفی کہتے ہیں. آگے ان کا تفصیل سے مذہب آ رہا ہے، بیان ہوگا انشاءاللہ. بصری نحات کی دلیل یہ ہے کہ اسم جو ہے یہ اسماء محذوفۃ الاعجاز میں ہے. اس پر دلیل اس کی شہادت، اس کی گردان ہے. کس کی؟ اسم کی. کیا گردان ہے؟ مثلا اسم کی جمع مکسر اسماء ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر اسم کی اصل کوفیوں کی طرح وسم ہوتی تو جمع اپنے اسم کو اصل پر لے آتی ہے، تو جمع لے آتی. اور کیا جمع ہونا چاہیے تھا؟ اسماء نہیں، اوسام. کیا ہونا چاہیے تھا؟ اوسام. جیسے وہم کی جمع اوہام، تو وسم کی جمع اوسام. اسی طرح سے اس کی جو جمع الجمع آتی ہے، اگر اسم کی اصل وسم ہوتی تو کیا آتی؟ اواسم آتی. مگر آتی کیا ہے؟ اسامی. یہ بھی دلیل ہے کہ یہ وسمن سے مشتق نہیں ہے، یہ محذوفۃ الاعجاز ہے، سمون سے مشتق ہے. اس سے مشتق جو فعل آتا سمیہ آتا ہے. اگر وسم سے مشتق ہوتا تو نام رکھنے کے معنی میں فعل جو آتا اس سے ما آتا، سمیہ نہیں آتا. اور سمیت آتا ہے، اگر وسمن سے مشتق ہوتا تو اس سے مت آتا. خیر، کہتے ہیں وہ مجیو سمن کا ہدن لغتن فی، اور اسم کی ایک لغت جو ہے یہ ہدن کی طرح سمن بھی، اس کا معنی بھی اسم ہوتا ہے. یہ خالد تفتازانی کا ایک شعر صاحب بیضاوی نے استشہاد میں پیش کیا ہے کہ اس نے اپنے ممدوح مبارک کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے کہ واللہ اسما کا سمن مبارکہ، اللہ نے آپ کا نام مبارک رکھا. تو سمن کس معنی میں ہے؟ اسم کے معنی میں. آسرک اللہ بہی اسارکا، اللہ نے اس نام کے ذریعے ویسے ہی آپ کو منتخب کیا ہے جیسے آپ کو منتخب کیا ہے. والقلب بعید غیر مضطرد، اور قلب یہ بعید ہے، غیر مضطرد ہے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ کوفیوں نے بصریوں کے مذہب کا رد کرتے ہوئے، یعنی اس مذہب کا رد کرتے ہوئے کہ اسمن سمون سے مشتق ہے اور اس کی دلیل یہ اسم کی تصریفات ہیں، یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ کی یہ دلیل ہمیں تسلیم نہیں ہے. اور اس لیے تسلیم نہیں ہے کہ ان ساری تصریفات میں قلب کا عمل ہے. آپ نے پہلی تصریف کی مثال دی اسما، تو بالکل یہ اصل میں کیا تھا؟ اوسام تھا. کیا تھا؟ اوسام تھا. لیکن قلب کی وجہ سے اسما ہو گیا. اسامی یہ اواسم تھا، قلب کی وجہ سے. قلب کا مطلب کلمے کے حروف کو ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کر دینا. تو اسامی کیا تھا؟ اواسم تھا. قلب کے عمل سے اسامی ہو گیا. سمیہ کیا تھا؟ اس سے ما تھا. قلب کے عمل سے کیا ہو گیا؟ سمیہ ہو گیا. سمیت کیا تھا؟ اس سے مت تھا. قلب کے عمل سے کیا ہو گیا؟ سمیت ہو گیا. اور بہرحال یہ باتیں کوفیوں نے اپنے دلیل میں پیش کی اور اس طرح سے بصری نحات کا رد کیا. تو صاحب تفسیر بیضاوی جواب دیتے ہیں کہ جناب مانا ہم نے کہ اسما کے اندر قلب کا عمل ہوتا ہے، مگر قلب یہ اتنا عام نہیں ہوتا کہ ساری تصریفات میں قلب کا عمل ہو
مترد نہیں ہوتا، ایک آدھ صیغے میں ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اسما کے سارے صیغوں میں قلب آپ مان لیں، یہ بعید از قیاس ہے۔ اچھی بات، خیر، تو بصریین کے نزدیک اسم کس سے مشتق ہے؟ محذوفۃ الاعجاز ہے۔ تو آخر کون سا آخری حرف ہے اسم کا جسے حذف کیا گیا اور شروع میں حمزہ وصل بڑھایا گیا؟ کہتے ہیں اس کا اشتقاق سمون سے ہے۔ سمون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سما یسمو سمون، کیا معنی ہوتا ہے؟ بلند ہونا، اور سمون معنی بلندی۔ اب مشتق میں مشتق منہ میں مناسبت کیا ہے؟ کہتے ہیں اسم بھی مسمى کی رفعت ہوتا ہے، اس کا شعار ہوتا ہے، اور اسی لیے حقیر چیزوں کا، معمولی چیزوں کا، مکھی کا، مچھر کا، چیونٹی کا، بچھو کا، چھپکلی کا، ان ساری گھٹیا اور حقیر معمولی چیزوں کا نام نہیں رکھا جاتا، بلکہ جس کے اندر کچھ بلندی ہوتی ہے، شرافت ہوتی ہے، اسی کا نام رکھا جاتا ہے۔ انگریزوں کے ہاں کتوں کی بڑی شرافت ہے، بڑی عزت ہے صاحب، کار میں لے کے گھماتے ہیں تو کتوں کا بھی نام رکھ دیتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں وَمِنَ السَّمَةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، بصریوں کے نزدیک تو سمون سے مشتق ہے، لیکن کوفیوں کے نزدیک یہ سمتن سے مشتق ہے، اور اسم کی اصل ان کے مذہب کے مطابق وسمن ہے، اور کیا کیا انہوں نے کہ واو کو حذف کر دیا اور اس کے بدلے میں حمزہ وصل لے آئے۔ تو واقعی ان کا عمل تو بڑا تھوڑا سا ہوا اور اسم بن گیا۔ وسم تھا، واو کو حذف کیا، اس کی جگہ حمزہ لے آئے، کچھ نہیں کرنا پڑا۔ تو ایسا کیا کیوں، یا یہ اصل مانتے کیوں ہیں؟ لے یقل اعلالو، تاکہ اس کی تعلیل کم ہو جائے۔ یعنی کوفیوں کی طرف سے بصریوں پر یہ اعتراض ہے کہ اسم کی جو اصل آپ نکال رہے ہیں نا، اس میں تعلیل میں کثرت ہے، کیونکہ پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ واو کو حذف کیا، دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ سین کو ساکن کیا، تیسرا کام یہ کیا آپ نے کہ حمزہ وصل لے آئے، اور ہم نے کیول 2 کام کیا ہے کہ نہیں؟ واو کو حذف کیا اور دوسرے نمبر پہ حمزہ وصل لے آئے۔ تو ظاہر ہے کثرت تعلیل جس تقدیر میں ہو وہ اس تقدیر سے بہتر نہیں ہو سکتی جس میں قلت تعلیل ہو۔ اس لیے آپ بھی مانیے کہ اسم کی اصل سمون نہیں ہے بلکہ وسمون ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کوفیوں کی یہ دلیل قابل رد ہے، یا رد کر دی گئی ہے۔ کیا رد کر دی گئی ہے؟ کہ دیکھیے عربوں کا جو استعمال ہے یا عربوں کا جو معروف طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کلمے کے شروع میں کسی حرف کو حذف کر کے حمزہ وصل داخل کیا جائے، یہ طریقہ نہیں ہے عربوں کا۔ عربوں کا طریقہ، ان کا استعمال، ان کی عادت یہی ہے کہ وہ آخری کلمے کے آخری حرف کو حذف کر کے شروع میں حمزہ وصل داخل کرتے ہیں۔ مگر آپ کا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ بارش سے بچنے کے لیے آپ پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ قلت تعلیل تو ہو گئی مگر عربوں کے استعمال اور عادت کے خلاف ہو گیا۔ تو عربوں کے استعمال اور عادت کے خلاف ہونا، یہ قلت خلاف ہونا، یہ کثرت تعلیل سے زیادہ مذموم ہے، اور کثرت تعلیل ہونا مگر عربوں کے استعمال اور عادت کے مطابق ہونا، یہ جو ہے بھلے کثرت تعلیل ہے مگر یہ آپ کی قلت تعلیل سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔